ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جب لوگ کیل بن کر چبھنے لگے، انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ ایک ساحل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑے تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ اور کتنے مرحلے سے گزرنا ہے ابھی زندگی، تو ہی بتا کہ وقت آخر بچا کتنا ہے ابھی۔ غلط کو غلط کھول کر لکھے، تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ اگر خریدنا چاہتے ہو تو آخرت کا سودا خریدو، اگر مٹانا چاہتے ہو تو تکبر کو مٹاؤ، اگر پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو، اگر لینا چاہتے ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر مانگنا چاہتے ہو تو خدا سے مانگو۔ اگر تم قرآن مجید کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ تمہیں انسانوں کی طرح ماضی کے طعنے نہیں دے گا کہ اب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو، گناہ کر کے آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو، جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، تم آ جاؤ، وہ تمہیں بھاگ کر اپنی رحمت کے اثار میں لے لے گا۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھ گیا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ آپ بہت پارسا ہیں تو کسی گناہ گار کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں، ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی۔ ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ اگر آپ نے ساری عمر بھی گناہ کیے ہو، لیکن اگر آپ آخری سانس پہ توبہ کر لیں تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے ساری عمر اللہ سے بچھڑ کر کیوں نہ گزاری ہو، لیکن عمر کے آخری حصے میں بھی آپ اسے پکارے تو وہ آپ کو وہیں آپ کے پاس ملے گا۔ یہ تو ہم ہیں جو کبھی اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائے، کبھی اللہ سے دل سے محبت کر کے دیکھی ہی نہیں، ورنہ اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ نہ خواہشیں نہ جستجو پس آئینہ، میرے روبرو تیرے واسطے ہے کچھ بھی نہیں، میرے واسطے بس تو ہی تو۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لے، یا پھر اللہ کی تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی۔
ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات جو دیکھ رہی ہے نا، اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون رضا مانگ رہا ہے، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے، اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت و رضا پا لو گے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھے، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہے اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیسا ہے کہ ہم میں بھلے کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ چل رہی ہو، آخر میں ہم نے صلح ہی کرنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائے، لیکن آخر میں ہم نے واپس اسی کے پاس آ جانا ہوتا ہے، اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ایسا رشتہ ہے جس میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پر خلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ اگر آپ اللہ کو تنہائی کا ساتھی بنا لیں گے تو رونقوں میں آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی کبھی آپ کو لوگوں کی باتیں یا شیطان کے وسوسے پریشان کریں گے۔ بس اپنا تعلق مضبوط کر لو اس رب سے۔ کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ جیسا رحیم ہو، کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ کی طرح درگزر کرنے والا ہو، کوئی بھی تو نہیں جو ہماری بے رخی کے بعد بھی ہمیں پلٹ کر محبت دے، لیکن اللہ نے دی ہے۔ کوئی بھی تو نہیں جو اللہ سے بہتر محبت نبھانے والا ہو۔ جو قلب نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا وہ ضبط، رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ زیادہ دیر کے لیے نہیں، بس 10 منٹ کے لیے ایسا محسوس کیا کریں، یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اللہ آپ کی بات سن رہا ہے۔ پھر اللہ کو بتایا کریں کہ آپ نے سارا دن کیا کچھ کیا۔ آپ اللہ کو بتائیں کہ آپ کب دکھی ہوئے، کب خوش ہوئے۔ آپ اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے فلاں وقت آج آپ نے میرے لیے مدد بھیجی تھی۔ اللہ کے ساتھ اکیلے وقت گزارا کریں، نماز اور قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے ساتھ تنہا وقت گزاریں، جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں، ایسے ہی رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے گفتگو کیا کریں، اپنے دل کی باتیں اللہ کو بتایا کریں۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتے کیجیے حضور، قسم خدا کی بڑے سلیقے سے رہتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ آپ اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ آج میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ اللہ سے مشورہ کریں کہ کل میں نے فلاں کام کرنا ہے، لیکن کام کے حوالے سے میں کنفیوز ہوں، تو یا اللہ میری رہنمائی کر دے کہ میں وہ کام کیسے کروں۔ یہ سب باتیں اللہ کے ساتھ بالکل دوست بن کر کیا کریں۔ اللہ ایسی محبت کرتا ہے ہم سے، اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو اس سے باتیں کرنا، بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے۔
زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ اللہ ہم سے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا۔ آمین۔